أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت مآب کے پر اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے اگر میرے رسول کا فیصلہ آ جائے اور اسے قبول کرنے کے اندر تمہارے دلوں کے اندر کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی حرج محسوس ہو تو سمجھو کہ آپ لوگ ایمان سے خارج ہو گئے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمنون کون سا؟ حتی یحکموک، جس کے بارے میں فیصلہ کر دیں آپ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیما شجر بینہم، ان کے جھگڑے کے درمیان آپ صلح کروا دیں، آپ فیصلہ کروا دیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اس فیصلے کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھیں، اسے منوان قبول کرنے، مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا، وہ یسلموا تسلیما، اور اسے تسلیم بھی کر لیں. تو پھر تو بندے مومن ہیں. اگر نہیں، فیصلہ تو مان لیا، فیصلہ محفل کے اندر، کٹھ کے اندر، مجلس کے اندر کہا جی ٹھیک ہے، جو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن حرج جو ہے وہ دل کے اندر ہے تو بندہ ایمان سے خارج ہے. اللہ نے اسے کہا نہیں. اچھا حرج بھی ہے، اور اگر حرج نہیں ہے تو اس نے فیصلہ تسلیم نہیں کیا. کیا مطلب؟ اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا. دل کے اندر بھی ٹھیک سمجھتا ہے سارا کوئی، لیکن عمل نہیں اس فیصلے پہ کرتا، تو تب بھی محدثین لکھتے وہ بندہ ویسے کہ ویسے خارج الایمان ہے. ساری چیزیں، فیصلہ قبول بھی کرنا ہے، بات ماننی بھی ہے، اسی فیصلے پہ عمل بھی کرنا ہے، اسی فیصلے پہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، تب انسان ایمان والا ہے. اگر میرے نبی کے فیصلے میں کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر میں تمہارے دل میں یہ خلش آ گیا، اس بات پہ سوچ لیا کہ یہ فیصلہ کس طرح کا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کس طرح کی آ گئی، عقل نہیں مانتی. عقل کو حدیث کے پر غالب کر دینا سمجھو ایمان سے خارج ہو جانا ہے. حدیث کو عقل کے اوپر رکھنا ہے، عقل جو کچھ بھی کہتی ہے، لیکن ہم نے ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر بفرض محال ہم ان پر لکھ دیں لڑنا، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لڑنا لکھ دیں، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یعنی کہ اپنے گھروں سے نکلو، مَا فَعَلُوهُ، یہ منافق کبھی بھی نہیں نکلیں، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ان میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر بالفرض یہ کر بھی دیں جو نصیحت کرتے ہیں ان کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ بہتر ہوگی ان کے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ مضبوط ہوگی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جو میرے نبی کی بات مان کے وہ میدان میں آ جائے، گھر بھی چھوڑے، دار بھی چھوڑے، اولاد بھی چھوڑے، بیوی بھی چھوڑے، اپنا مال بھی چھوڑے، آ کے جان قربان کر دے، تو من لدنا اجرا عظیما، ہمارے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ نبی کی بات مان لی نا. تو فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے سیدھے راستے کو اپنا لیا تو اللہ اس کو سیدھے راستے والی ہدایت نصیب فرمائے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ بشید ہو گئے، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیے ہیں. من النبیین، سب سے پہلا انعام کس کے اوپر ہے؟
نبیوں کے پر، والصدیقین اور سچوں کے پر نبی صدیق بھی ہوتے ہیں، والشہداء اور شہداء کے پر، والصالحین ہر نیک بندہ، یہ ایک ہی صف میں اللہ ان کو اپنے درجے کے لحاظ سے کھڑائے گا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی قیامت تک جتنے بھی مخلوق ہے اطاعت کرتا رہے گا، وہ بھی نبیوں، صالحین، شہداء، صدیقین کی صف میں انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ تو فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ جو ہیں جو سب سے بہترین اللہ کے ہاں دوست ہوں گے۔ رفیقہ، رفاقت کے لحاظ سے یہ سب سے اچھے لوگ یہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین چند صالحین جتنے اللہ نے گنے اللہ ان کی صف نصیب فرمائے، اللہ منافقت سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔